بات کر رہی تھی کیا بات کیا سمجھ میں آیا؟ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے حیثیت کیا ہے؟ دینی حیثیت کیا ہے؟ تاریخی حیثیت کیا ہے؟ کیوں وہ اتنا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے؟ کیوں اس پر اتنا زمین قابض کرنا چاہتے ہیں؟ ہو چکا ہے، یہاں تک آتا ہے کہ سیرت پر ہے اتنا کام نہیں ہوا جتنا کہ مسئلہ فلسطین کا کام ہونا، اتنی کتابیں مسئلہ فلسطین پر ملتی ہیں، اتنی کتابیں اس الفاظ پر بھی نہیں ملتی، کچھ پوری لائبریریاں بھر دی گئی۔ اتنا اہم مسئلہ، اتنا نازک مسئلہ، ایسا مسئلہ جو صدیوں سے چل رہا ہے اور حل ہونے کو نہیں آ رہا ہے، اور مسئلہ ہے کہ سیرت کا سلسلہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو ایک منصوبے کے تحت وہ مسئلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ تو اس کی تاریخی دینی حیثیت کیا ہے؟ یہ جاننا چاہیے نا، اس کی دینی حیثیت کیا ہے؟ کیا ہمارا اس سے لگاؤ ہے؟ کیوں اتنے ہم جذباتی ہو جاتے ہیں؟ جتنے جذباتی ہم باقی مسجد کو لے کر کے نہیں ہوئے ہونا چاہیے، اتنے جذباتی جتنا کہ مسجد اقصیٰ کو لے کر ہونا چاہیے۔ یا یہودیوں کی جو دعویٰ ہے کہ یہ ہمارا علاقہ ہے، یہ ہماری آبائی، ہمارا آبائی وطن ہے، ہم اس کے اصل حقدار ہیں، ہم یہاں کے اصل باشندے ہیں، یہ بھی تو ہے۔ اور بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتا بھی ہے کہ کیوں یہ مسئلہ ہے۔ تو دینی مسئلہ کیوں بنتا ہے؟ وہ مسجد اقصیٰ کی وجہ سے، سمجھے آپ؟ مسجد اقصیٰ کی حیثیت سب کو معلوم ہے، خود قرآن کریم کی آیت ہے، قرآن کریم لیلا إلى المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي، اب یہاں پر کیا ہوا روک کے سوچیں کہ مسجد حرام کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے فوراً بعد مسجد اقصیٰ کا ذکر ہو رہا ہے۔ بارکہ حولہ مسجد حرام کے ساتھ نہیں لگا ہے، بارکہ حولہ کس کے ساتھ لگا ہے؟ مسجد اقصیٰ سے۔ مسجد اقصیٰ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ پھر جہاں جہاں پر بھی اس خطے کا ذکر ہے، اس علاقے کا ذکر ہے جو پہلے بہت بڑا رابطہ تھا، شام کی، اس میں اردن بھی، اس میں لبنان بھی، سارے ممالک جو بعد میں تقسیم ہوئے یہ سب کا ایک ہی تھے۔ تو اگر آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اس ارض کو کیا کہا جا رہا ہے؟ مقدسہ کہا جا رہا ہے۔ سلیمان علیہ السلام وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا۔ تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جہاں پر بھی اس خطے کا ذکر آتا ہے وہاں پر برکت یا تقدس کا بھی ذکر آتا ہے۔ کچھ نہ کچھ خصوصیت تو ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ اب وہ برکت مادی بھی ہے اور وہ برکت دینی بھی ہے۔ مادی اس طور پر کہ وہاں کی زمین بڑی زرخیز ہے، وہاں جو پھل پیدا ہوتے ہیں وہ ہمارے یہاں کے پھلوں سے بڑے مختلف ہیں۔ جیسے سیب جہاں پر بھی پیدا ہو رہا ہے، اور سیب کشمیر میں بھی پیدا ہو رہا ہے، لیکن کشمیر کے سیب میں یو پی کے سیب میں فرق ہے۔ آم ملیح آباد میں بھی پیدا ہو رہا ہے اور مراد آباد میں بھی پیدا ہو رہا ہے، لیکن ملیح آباد کے آم میں مراد آباد کے آم میں فرق ہے۔ ایسے ہی شام کا جو خطہ ہے وہاں بلا کی خوبصورتی ہے، مرد بھی حسین، عورت بھی حسین، علاقہ بھی حسین، پہاڑ بھی حسین، کھیت بھی حسین، پھل بھی حسین، حسنی حسن ہے۔ یعنی دنیا میں کہا جاتا ہے سب سے حسین خطہ لبنان کا ہے، جو آپ سب سے زیادہ جنگ کی نظر ہو رہا ہے، برباد ہو گیا۔ لبنان خوبصورتی میں اپنی مثال، شام خوبصورتی میں اپنی مثال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مادی برکتوں سے بھی نوازا ہے، اس کے ساتھ ساتھ روحانی برکتیں بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں رکھی ہیں۔ اس طور پر نبی علیہ السلام کو مسجد حرام میں لے گئے، مسجد
اجزا ایک الگ چیز ہے اور گنبد الصفا یہ الگ چیز ہے. گنبد الصفا کیا ہے؟ گنبد الصفا جو ہے وہیں پر کوئی چٹان ہے، ایک چٹان ہے، ویسے ہی چٹان ہے جیسے کہ صفا اور مروا کی چٹان ہے یا ہے ہوتی ہے وہ ہے. صفا مروا کی چٹان کی طرح وہاں پر ایک چٹان ہے، اسی چٹان سے آپ کو کیا ہوئی تھی؟ معراج ہوئی. سمجھا؟ اس چٹان کو ڈھک دیا ہے اسی کنبے وہی پھر مروان میں حلیمہ ولی بن مروان نے وہ عمارت بنائی ہے. اور اسی سے بھی ایک مسجد اور ہے جس کو مسجد عمر کہا جاتا ہے، جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا؟ نماز پڑھی، بعد میں وہ مسجد بنی. تو اب اس کی جو یہ حیثیت ہے اور اس کی حیثیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعا مانگی تھی. جگہ ہوئی ہے بہرحال 3 دعائیں مانگی تھی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 2 دعائیں تو دور ہو گئی. عربی کلام آپ نے استعمال کیا اور مجھے امید ہے کہ اس کی تیسری دعا بھی پوری ہو گئی ہوگی. نبی کی دعا ہے، ابھی تو مسلم کا آواز. پہلی دعا جو انہوں نے بتایا ملک لا ينبغي لأحد من بعد، ایسی سلطنت کہ اس جیسی سلطنت میرے بعد کو کسی کو نہ ملے. سمجھا؟ نہ مجھ سے پہلے ملی ہو میرے بعد ملی ہو ایسی. اور اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی سلطنت اس کو دی، ایسی سلطنت کہ پرندوں پر بھی حکومت، جانوروں پر بھی ان کی حکومت، چوپایوں پر بھی ان کی حکومت، کیڑے مکوڑوں پر بھی ان کی حکومت، انسانوں کے ساتھ ساتھ جناتوں پر بھی ان کی حکومت. باقی تاریخ میں کوئی کسی کو ایسی حکومت نہیں ملی کہ انسانوں پر بھی ہو، جناتوں پر بھی ہو، جانوروں پر بھی ہو، کیڑے اور مکوڑوں پر بھی ہو. یہ دعا قبول ہوئی. دوسری دعا یہ تھی کہ اے اللہ مجھے ایسی حکومت دے جو تیری عادلانہ حکومت کے موافق ہو. مطلب کیا ہے کہ اے اللہ مجھ سے جو بھی فیصلہ ہو وہ عدل پر مبنی ہو، جیسا کہ تیرا ہر فیصلہ عدل پر مبنی ہوتا ہے. یعنی مجھ سے کوئی فیصلہ ناانصافی والا نہ ہو، غیر عادلانہ نہ ہو. جیسا کہ تیرا کوئی فیصلہ ناانصافی کا یا غیر عادلانہ نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول کر لی کہ پوری تاریخ میں کوئی فیصلہ اس سے ایسا نہیں ہوا جس کو کہا جائے کہ وہ ناانصافی پر مبنی ہے، اس میں انصاف نہیں ہے، اس میں آدھی کا غلط بول دیا گیا یا انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا. ایسا کوئی فیصلہ وہ نہیں. تیسری چیز جو دعا انہوں نے مانگی تھی کہ اے اللہ جو بھی یہاں آئے مسجد اقصی نماز کے ارادے سے، تو نماز سے فارغ ہو کر جب وہ مسجد سے نکلے تو اے اللہ وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بالکل پاک و صاف ہوتا ہے. یہ اس کی سب سے بڑی دینی ہے کہ وہاں جو ہے نماز پڑھنا اس کا جو ثواب ہے، نہیں سب سے زیادہ ثواب کہاں ہے؟ مسجد حرام میں. اس کے بعد کہاں ہے؟ مسجد نبوی میں. اس کے بعد کہاں ہے؟ مسجد اقصی میں. ایسے ہی آپ نے کیا فرمایا؟ 3 مسجدوں کا سفر کیا جا سکتا ہے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی. تو تینوں کو ایک دوسرے سے جوڑ کے رکھے. ثواب میں فرق ضرور ہے لیکن ثواب میں شمولیت تو ہے کہ مسجد کی. اب تیسری چیز یہ ہوئی دوسری چیز کہ وہاں سے جو بھی نماز پڑھ کر نکلے وہ گناہوں سے بالکل حج کرتا ہے. اب آپ سوچیے کہ مسجد حرام کا تعلق قائد ہے، ثواب نہیں ہوتا ہے، کعبہ وہیں
علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو امید ہوتی ہے تو آگے قبول ہو چکی ہے تو وہ کیسا ہو جائے گا جیسے کہ ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا ہو. تو یہ اس کی دینی حیثیت ہے, یہ اس کا مقام اور مرتبہ ہے. بالکل ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے حرم پاک سے کافی وہ قریب ہے. اب اس کے بعد یہ بھی سب کے علم میں ہے کہ پہلا وہی تھا, وہی نماز پڑھی جاتی تھی. انبیاء علیہ السلام اسی کی طرف نماز پڑھتے تھے. نبی علیہ السلام نے سالوں کیا کیا, اس کے طرف رخ کر کے نماز پڑھی. اگرچہ یہ بھی آتا ہے کہ خانہ کعبہ جو ہے کعبہ ہے وہاں پر یہ مسجد اقصی اس کے شمال میں واقع ہے. کہاں واقع ہے؟ شمال میں واقع ہے. اب اگر آدمی حرم شریف میں کھڑا ہو جنوبی حصے میں, پھر وہ کعبے کی طرف مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا تو وہ بہت اس کا رخ ادھر رہے گا, حرم شریف کعبے کی طرف رہے گا. تو یہ بھی آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جتنی بھی نمازیں پڑھی تو آپ نے اس انداز سے پڑھی کہ آپ کا رخ پہلی نماز سے ادھر رہا, کعبے کی طرف رہا. بات ہماری تو یہ کہنا کہ آپ پہلی مطلب آپ کا نماز میں کعبے کی طرف ہوا, قبلہ تو بدلا, کو بدلنا تھا کیونکہ اسلام کے مزاج ہے, اس کی تربیت ہے کہ اس کا اس کی اپنی شریعت ہے, اس کا اپنا قانون ہے, اس کا اپنا ضابطہ ہے, اس کا اپنا نظام ہے. تو قبلہ تو بدلنا تھا, لیکن یہ جو بات آتی ہے کہ نبی علیہ السلام جو بھی حصے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے تو اگر آپ کرو مسجد اقصی کی طرف ہوتا تھا اس چٹان کی طرف وہ چٹان تھی, وہ چٹان لگی, اس چٹان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا جاتا تھا. اسی لیے آتا ہے کہ اس چٹان کی وہی حیثیت ہے جو حجر اسود کی حیثیت ہے. اور بھی بہت مختلف روایات کرتی ہیں لیکن بہرحال اس میں کلام بھی ہے. لیکن یہ جو طے ہے کہ مسجد اقصی کی طرف اگر حرم شریف میں کھڑے ہونے والا جنوبی حصے میں کھڑے ہو کے مسجد اقصی کی چٹان کی طرف جن کو روک کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو خود بخود اس کا رخ ادھر ہے. جیسے مثال کے طور پر یہاں پر ہے چٹان, یہ کیا ہے؟ اب چاروں طرف کا نماز پڑھ سکتے ہیں نا, آپ ادھر سے نماز پڑھ نہیں ہوں کبھی ادھر آپ کا رخ ادھر نہیں ہوگا, ادھر کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے ادھر رخ نہیں ہوگا, ادھر رخ کر کے ادھر نماز پڑھیں گے ادھر پیٹ ہوگی. لیکن اگر آپ دھیان بھی کر کے کیوں نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کہاں پہنچ گئے, تو خود بخود کعبے کی طرف کیا ہو رہا ہے, رخ ہو گئے. تو ایک چیز تو یہ ہوئی. اب اس کے بعد وہ اس کا کہنا ہے کہ وہ ہماری جگہ ہے ہماری. تو بنی اسرائیل کون ہے؟ کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا نام کیا تھا؟ اسرائیل, ان کی اولاد. اب سوال یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد اگر یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا آبائی وطن ہے, ہم ہی نے اس کو آباد کیا, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے وہاں پر کوئی آبادی نہیں ہونی چاہیے. جیسے امریکہ کو کس نے دریا ہاں جی, تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہم نے دریافت کیا اس کو تو ٹھیک ہے, اس سے پہلے کسی نے دریافت نہیں کیا تو اس کو دعوے کا حق ہے. لیکن اگر اس سے پہلے بھی یہ ثابت ہو جائے کہ اس کے کسی اور کی طرح وہاں پہلے پہنچ چکے ہیں تو اس کو کہا جائے گا کہ اس نے دریافت کی. تو ان کا یہ کہنا کہ ہم ہیں نہ اس کے حقدار, تو اس کے حقدار اس لیے نہیں ہو سکتے کہ وہاں پر ایک تو کسی بھی شہر کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے جو پرانے شہر ہیں کہ وہ کس طرح میں آباد ہوئے, کیونکہ پہلے تعریف کی جاتی ہے نہ اس طرح سے کو یاد کرنے کا یا لکھنے کی کوئی رواج تھا. آج کی طرح اپنے دادا پر دادا کی عمر آپ جاننا چاہیں تو صحیح کوئی نہیں بتا سکتا. کسی کی عمر کچھ سکھا دی جاتی تھی, کسی کی کچھ اندازے سے سکھائی جاتی تھی. اس زمانے میں آزاد نہیں ہو سکتا, ڈیتھ سرٹیفکیٹ یا برتھ سرٹیفکیٹ نہیں چلتے تھے, تو عمروں کا اس طرح کا خیال ہی رکھا جاتا تھا. آج جب کوئی شخصیت بہت بڑی شخصیت بن جاتی تھی تو اپنے کی تعلیم تو لوگوں کو یاد ہو جاتی تھی, کیونکہ اس کی شہرت اتنی ہو چکی ہے
تو ویسے ہی وہاں پر جو تاریخ ملتی ہے، جو اپنے شہر کی تاریخ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے وہاں کے آثار سے، وہاں کے آثار سے، وہاں کی عمارتوں سے، وہاں کے کھنڈرات سے، تو اس سے آثار قدیمہ والے یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ بلڈنگ جو ہے اس کی جو بناوٹ ہے یا اس میں جو مٹیریل استعمال ہوا ہے یہ 5000 سال پہلے استعمال ہوتا تھا۔ تو اب اس سے کیا نکالیں گے کہ گویا یہ بلڈنگ کب بنی ہوئی ہے 5000 سال پہلے، تو 8000 سال قبل مسیح، سمجھ رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 8000 سال پہلے کی تاریخ ملتی ہے۔ یہ جو اثرات آثار وہاں ملتے ہیں یا جو نشانات ملتے ہیں یا جو علامتیں نظر آتی ہیں، وہ علامتیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہاں پر 8000 سال پہلے آبادی تھی، اس سے پہلے کوئی نشان نہیں ملتا۔ تو 8000 سال پہلے جو تاریخ بتائی جاتی ہے 8000 سال کی، وہ وہاں پر یہ بتایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے، یعنی ویسے تو کہا جاتا ہے کہ دنیا کے جو قدیم ترین شہر ہیں ان میں سے یہ بھی ہے القدس، جس کو یروشلم کہتے ہیں، یا اس کا عیسائیوں میں اس کا پہلا نام ان کی کتابوں میں وہ کیا ہے ایلیا۔ تو یہ 3 نام ہیں، عیسائی کو ایلیا کے نام سے یاد کرتے ہیں اور یہودی اس کو یروشلم کے نام سے یاد کرتے ہیں اور مسلمان اس کو القدس کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو یہ شہر 8000 سال قبل مسیح آباد ہونے کی علامتیں یا اثرات یا نشانات ملتے ہیں، اور اس وقت جو قبیلہ وہاں آباد تھا اس کو کنعانی کہا جاتا ہے، اور یہ جزیرۃ العرب سے آیا ہے۔ اب کنعان 8000 سال پہلے قبل مسیح، اور کہاں یعقوب علیہ السلام کا زمانہ ہزاروں سال کا فرق ہے، تو بنی اسرائیل کیسے اس کے حقدار بنتے ہیں؟ حقدار تو کون ہوں گے؟ کنعانی ہوں گے۔ اب کنعانیوں کی اولاد ہوں گی، وہ کون ہے؟ وہ سب عرب باشندے ہیں۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام لوط علیہ السلام کو لے کر یہاں پر لکھا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام کو عراق سے کہاں بھیجا؟ کیونکہ عراق کا دشمن ہو گئے تھے، آج میں کہاں ڈالا گیا تھا؟ نہیں ڈالا گیا تھا، آئے دن انہیں قتل کرنے کی سازشیں ہوتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نکال کر محفوظ طریقے سے کہاں پہنچایا؟ فلسطین پہنچایا۔ اس کے بعد پھر ہجرت چلتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی مصر میں مبعوث ہوتے ہیں اور کہاں آتے ہیں؟ یوشع علیہ السلام کے ساتھ پوری قوم فلسطین پہنچتی ہے، اور انبیاء علیہ السلام کا وہ مرکز رہا، لاتعداد انبیاء علیہ السلام کے وہاں بعثت ہوئی، اور ایک بڑی تعداد انبیاء علیہ السلام کے وہاں مدفون ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قبر وہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قبر وہیں، اور ہارون علیہ السلام کی قبر وہیں، یعقوب علیہ السلام کی قبر وہیں، اسحاق علیہ السلام کی قبر وہیں، یوسف علیہ السلام کا انتقال مصر میں ہوتا ہے اور لائے کہاں جاتے ہیں؟ تقسیم کہاں ہوتی ہے؟ فلسطین میں ہوتی ہے۔ تو خیر یہ سلسلہ چلتا رہا، اس طرح یہ علاقہ آباد ہوتا رہا، انبیاء علیہ السلام آتے رہے۔ وہاں پر صورتحال یہ ہوئی کہ یوسف علیہ السلام جب تک رہے مصر میں، یعقوب علیہ السلام ان کی اولاد مصر سے چلی گئی تھی، انہوں نے بلا لیا تھا، تو جب تک اب ان کی اولاد ہو رہی ہے وہاں پر، جب تک یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں حکومت کا نظام رہا، تو آل یعقوب کو یعنی بنی اسرائیل کو بڑی عزت ملتی رہی۔ لیکن جب یوسف علیہ السلام کا انتقال ہوا، پھر تو یہ لوگ مصر کے تو تھے، سمجھا، یہاں سے گئے تھے کنعان۔ اب وہاں پر کیا ہوا؟ ان کے ساتھ اب وہ شروع ہوا جو سوتیلوں کے ساتھ ہوتا ہے نہیں، کہیں کوئی آبادی کی چلی جائے اور اس کو اقتدار مل جائے، طاقت حاصل ہو جائے،
تو جب تک وہ طاقت رہے گی تب تک تو لوگ برداشت کر لیں گے، اور اس کے بعد پھر شروع کیا ہوگا کہ آپ تو باہر نہیں باہر جائیے، آپ یہاں کے رہنے والے نہیں، جو مسلمانوں کے ساتھ یہاں ہو رہا ہے۔ تو وہ شروع ہوا، ان کو غلام بنایا گیا، پوری تاریخ ہے جس طرح ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، جس طرح بڑے بڑے وزنی پتھر پر لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے کام کیے۔ نہیں، جو کام گدھے کرتے تھے، لچر کرتے تھے، وہ کام کس سے کیا جاتا تھا؟ انسانوں سے کیا جاتا تھا۔ تو جتنی بھی محنت اور مشقت کے کام ہو سکتے ہیں، جس سے ثابت ہو کہ یہ غلام ہیں، یہ نوکر ہیں، یہ ہمارے خادم ہیں، کوئی حیثیت کی سماج میں نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے، وہ سارے کے سارے کام کس سے کیے جاتے تھے؟ بنی اسرائیل بعد میں موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، پھر بنی اسرائیل کو اسی طرح پھر ان کی ناشکری کے واقعات، ان کی وعدہ خلافی کے واقعات، پھر موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کہنا تو وہ ان کی پوری ایک تاریخ اپنی الگ ہے۔ انبیاء علیہ السلام یعنی جس طرح انہوں نے توہین کی، یا جس طرح ان کے ساتھ سلوکی تھی، یا جس طرح اس چٹان کے بارے میں آتا ہے کہ 70 نبیوں کو تو اسی چٹان پر انہوں نے قتل کیا، جس طرح ہم پوجا کرتے تھے پہلے ہمارا زندہ تھا، صرف اس چٹان پر 70 نبیوں کو انہوں نے کیا کیا؟ قتل کیا۔ اور قتل کی کس طرح آدھی سے جس کاٹ کے پیسے پہ لوگ اٹھے کرتے، تو یہ تو ان کی تاریخ ہے۔ لیکن اس کے بعد کہنا کیا ہے؟ نام اللہ و احبہ کہ ہم جائیں۔ تو یہ جو ایک نسلی غرور ہے، یہ اصل کشمکش کا سبب ہے۔ ان کی تاریخ کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام سب اس کے یہاں آئے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے اسحاق اور اسماعیل۔ اسحاق علیہ السلام کہاں بستے ہیں؟ جاتے ہیں فلسطین میں۔ اس کے بعد انہیں کی اولاد کا سلسلہ چلتا ہے، یعقوب علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، یوسف علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، اور پھر پیدا ہوتے ہی چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام انہیں میں وہ بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہودیوں کو ایک خبر یہ ہو گیا، ایک نام تھا، ایک غرور تھا کہ ہمارا جو تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے وہ بڑا عجیب و غریب ہے، وہ تعلق کسی اور کا نہیں ہے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے اتنے انبیاء بھیجے، تبھی تو ہم پر اتنی برکتیں اور رحمتیں اور اتنے انعامات ہم پر اس نے کیے، اور تبھی تو ہماری ہر غلطی کو معاف کیا گیا، اور ہر غلطی کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انعامات کی بارش کر دی۔ تو یہ ان کو ایک احساس تھا انبیاء علیہ السلام کی ان میں بڑی تعداد میں مبعوث ہونے کی وجہ سے۔ اب جب یہاں پر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ابراہیم علیہ السلام کی دوسری شاخ میں نبی محمد علیہ السلام کی بعثت ہوتی ہے، اور یہ سب ان کی کتابوں میں لکھا ہوا بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کے لیے کوئی نئی بات تھی، یہ ساری چیزیں ان کے علم میں تھی۔ لیکن جب حسد ہوتا ہے، جلن ہوتی ہے، کینہ ہوتا ہے، تو آدمی جانتے بوجھتے کیا کرتا ہے؟ غلطیاں کرتا ہے، تو وہ برداشت نہیں۔ یہ جانتے ہوئے کہ آپ نبی مذہب ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ آپ آخری نبی ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ توریت میں آپ کی بھیجی ہوئی ہے، یہ جانتے ہوئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے آپ کا تذکرہ کیا ہے، اس کے باوجود بھی آپ کی موت یعنی نبوت کو تسلیم کرنے کا تیار نہیں تھے۔ اور یہ تسلیم نہ کرنا صرف اور صرف اس بنیاد پر تھا، حسد اور اعراض کی بنیاد پر۔ کوئی اس کے پیچھے دلیل نہیں، کیا کوئی اس کے پیچھے کوئی ایسی وجہ نہیں تھی جو عقل میں آ سکے یا آپ اس کو قبول کر سکے۔ سارا معاملہ حسد کا تھا، سارا معاملہ انعام کا تھا۔ اب وہاں پر جو پرانے قبیلے آباد جیسے بنو قینقاع تھا، بنو قریظہ تھا، بنو نذیر، ان سب نے کیا کیا؟ جب نبی علیہ السلام مکے سے ہجرت کر کے مدینے گئے تو یہودی مکے میں تھے، کہاں تھے؟ سارے قبائل کہاں تھے؟ مدینے میں، خیبر میں تھے۔ تو آپ نے ان سے معاہدہ کیا، جس کو میثاق المدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایک معاہدہ ہوا اور ان کے وہاں رہنے کی شرائط آپ نے طے کی، صلح ہوئی، معاملات طے ہوئے کہ یہ پابندیاں آپ کو کرنی ہیں۔ تو پابندیوں میں سب سے پہلی پابندی یہ تھی کہ آپ کو کفار کے ساتھ نہیں دینا، مشرکین کے ساتھ نہیں دینا، آپ نیوٹرل رہیں گے، غیر جانبدار رہیں گے۔ ہوا کیا؟ انہیں تینوں قبائل نے کفار کے ساتھ مل کر سازشیں کی۔ نبی علیہ السلام
سازش کی، تو جب سازشوں کا پردہ چاک ہوا تو اب اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ دنیا میں کہیں نہیں ہے کہ غداری کی سزا یا پھر موت یا جلاوت نہیں ہے۔ کوئی بھی ملک آج بھی اس معاصر دنیا میں کسی ملک میں حکومت کے خلاف اگر کوئی غداری کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اس کو یا تو پھانسی کی سزا دے دی جاتی ہے یا کوئی بدل کر دیا جاتا ہے۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے ان سے نتیجے کو کیا کیا؟ خالی کرایا۔ تو وہ دشمنی اور نفرت اور بڑھی ہے۔ اس کے بعد بات آگے بڑھتے بڑھتے کہاں پہنچتی ہے؟ ادھر ایران سے بادشاہ ہے بخت نصر، اس نے حملہ کیا یہودیوں فلسطین پر اور بالکل سمجھیے تہس نہس کر دیا اس پورے علاقے کو۔ توریت کا ایک ہی نسخہ تھا، وہ اس نے جائے میں جلا دیا یا پھاڑ دیا، جو بھی اس چٹان تک کو اس نے توڑا۔ سلیمان علیہ السلام جب مسجد اقصیٰ کی ایک تاریخ یہ بھی ہے کہ جس طرح ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلا جو اللہ کا گھر بنا جس کو فرشتوں نے بنایا، پھر آدم علیہ السلام نے تجدید کی، پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس پر کام کیا، وہ کیا ہے؟ مسجد حرام۔ اسی طرح مسجد حرام کے بعد دوسرا سب سے پہلا جو اللہ کا گھر بنا وہ کیا ہے؟ مسجد اقصیٰ۔ اور جب نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ دونوں میں کتنا فرق ہے فاصلہ مدت، تو آپ نے بتایا 40 سال۔ سمجھا؟ تو دونوں کی تعمیر میں صرف 40 سال کا فرق۔ وہ دنیا کی سب سے پہلی تعمیر ہے عبادت گاہ کے طور پر، اور یہ دنیا کی دوسری تعمیر ہے عبادت گاہ کے طور پر۔ اور بالکل اسی طرح اس کا بھی سلسلہ ہے۔ آدم علیہ السلام کہاں ہوئے تھے، ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ کہاں بھی لگ رہا ہے، کیا سلیمان علیہ السلام کا ہاتھ کہاں بھی لگ رہا ہے۔ تو دونوں کی تاریخ کافی ملتی جلتی ہے۔ تو اب یہ ہوا کہ جب وقت تک وہ نظر نے بالکل فیصلہ کیا، وہ چٹان توڑی اور ہیکل سلیمانی، وہ عمارت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی تھی، وہ ڈالی، توریت نے دوسرے کو جلا دیا، پورا حال ہو گیا۔ آج آپ کی حکومت اگر دوسرے کی حکومت ہوتی ہے، اس کے بعد اس کا زوال ہوا، وہ گیا، اور یہاں پر پھر جو اپنی ماں کے رہنے والے تھے حکومت ان کے ہاتھ میں آئی۔ لیکن اس کے بعد، اور یہ کب ہوتا ہے؟ وہ قرآن میں کیا نہیں تو جب ان کا بگاڑ بہت بڑا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مدد کیا۔ یہ رابطے بات ہے، خیر اس کے بعد بھی تھوڑا درست ہوئے، حالات بننے میں بدلے، کچھ رجوع کیا تو توبہ کی، لیکن ان کی فطرت میں کیا تھا؟ دھوکہ، جھوٹ، غداری، بے وفائی، لہٰذا پھر صورتحال کا صحیح ہوگی۔ تو روم کے بادشاہ نے کیا کیا؟ حملہ کیا اور اس نے یہاں پر قبضہ کیا۔ اب یہاں پر رومی حکومت ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے 600-700 سال پہلے کی بات ہے، رومی حکومت ہوئی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو وہ حکومت جو تھی روم کی، وہ پوری کی پوری کیا ہو گئی؟ عیسائی ہو گئی۔ تو اب کس کی حکومت ہو گئی؟ عیسائیوں کی حکومت ہو گئی۔ ادھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کیا ہوا؟ ٹکراؤ، اسلامی فوجیں وہاں جاتی ہیں، حضرت عبیدہ، حضرت خالد، حضرت معاذ، وہاں پر لیکن کسی طرح قلعہ وغیرہ نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ وہ قلعہ مسجد ہوتا ہے جہاں پر بڑی اونچی دیواریں تھیں اور وہ اندر رکھتے عیسائی، اور ان کے پاس سارا ذخیرہ موجود تھا، کھانے کا موجود تھا، ہتھیار بھی موجود تھے۔ تو کسی طرح مسجد فوج قلعے میں داخل نہیں ہو پا رہی تھی، اور جب تک قلعے میں داخل نہیں ہوتی وہ علاقہ پتہ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ قلعہ چھوٹا موٹا نہیں ہوتا، پورا شہر کی فصیل ہوتی ہے، پورا شہر اس کے اندر ہے، ان کی ساری ضرورتیں وہاں پوری ہو رہی ہیں۔
باہر ضلع کی بستی مطلب شہر کی بستی کے باہر مسلم فوج ہے، محاورہ کیے ہوئے، وہ باہر نہیں کر پا رہے ہیں، یہ اندر نہیں جا پا رہے ہیں۔ آخر میں اچھا عیسائیوں کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا ایک شخص جو اسی طرح کا ہوگا وہ آئے گا وہی پتہ کرے گا۔ یہ پریشان ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ ہم اس قلعے کی چابی اس شخص کو دیں گے جو اسی طرح کا ہوگا۔ فوراً ذہن میں آ گیا کہ اس طرح کا آدمی کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ واقعہ ہے کہ وہ کس طرح جاتے ہیں ایک منہ پر بیٹھ کر، کبھی غلام بیٹھتا ہے کبھی وہ بیٹھتے ہیں، اور جب وہاں وہ پہنچتے ہیں تو ان کو چابیوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں۔ وہ قرآن کریم میں وہ نماز پڑھتے ہیں جہاں مسجد عمر بنی ہے۔ اس وقت سے وہ پورا جملہ کس کے پاس آ گیا؟ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس کے بعد اموی دور جو 660 سے 750 تک کا ہے، یہ خلفاء اس کی کیا رہے متوجہ ہے یا وہاں ان کے مطلب تولیت میں کوئی علاقہ رہا، ان کا کنٹرول اس علاقے پر رہا۔ اس کے بعد 750 سے عباسی دور شروع ہوتا ہے جو 1258 تک جاتا ہے، تو 1258 تک کون رہا؟ دلی کنٹرول میں رہا، عباسیوں کے دور میں رہا، پھر 1298 کے بعد 1920 تک کس کے کنٹرول میں رہا؟ خلافت عثمانیہ۔ اب یہاں سے مسئلے کا رخ تھوڑا بدلتا ہے۔ 1799 کب 1799 کو یہ کوششیں وہاں پر ایک یہودی اسٹیٹ قائم کرنے کی 1799 کو پیرس میں ایک کانفرنس ہوئی ہے، اور وہ یہ طے پاتا ہے کہ جس طرح ہر قوم کا ایک وطن ہے، ہمارا بھی وطن ہونا چاہیے۔ ٹھیک، اب کیونکہ ہمارا جذباتی اور مذہبی لگاؤ کہاں سے سلیمان علیہ السلام کو لے کر ہے، کہ سلیمانی کو لے کر، کیونکہ وہ اچھا یہ بھی یقین ہوا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے، صرف بادشاہ مانتے ہیں۔ اچھا ادھر جب بت نصب نے کیا کیا تھا تو جلا دی تھی، تو عزیر علیہ السلام کی جب بعثت ہوتی ہے تو ان کا یہ معجزہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی یادداشت سے پوری توریت لی، وہ توریت محفوظ رہی۔ یہ توریت جو بات کر رہی وہ کسی تھی؟ عزیر علیہ السلام جس کو یہ عالمہ کاتب کہتے ہیں، ان کی وقال اليهود غير الله، کیا کہتے ہیں تو اللہ کا بیٹا ہے۔ تو انہوں نے بھی یہ یادداشت ہے۔ اس کے بعد 1799 میں جب یہ مطلب انہوں نے تدبیر منظور کی کہ ہمیں وہاں پر کیا کرنا ہے، اپنا مطلب وطن بنانا ہے اور سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کرنا ہے، اور ہاں سلیمان علیہ السلام نے جو عمارت بنائی تھی اس کی بخت نصر کہا کہ وہاں پر اس کی تعمیر کرنا ہے، اور انہوں نے ایک نقشہ بنایا کہ ہمارا جو رقبہ ہوگا وہ کتنا ہوگا۔ وہ نقشہ 1799 میں تیار کیا گیا، اس میں مصر کا بھی بڑا حصہ شامل ہے، اردو میں شامل ہے، شام کے شامل ہے، لبنان کے شامل ہے، اور مدینہ منورہ اور بیروت کا بڑا حصہ شامل ہے۔ اور وہ نقشہ جیسا کہ بتایا جاتا ہے کہ آج بھی اسرائیل کی پارلیمنٹ میں لگا ہوا ہے، وہ اسی اسرائیل کو چاہتے ہیں۔ یہ ساری کوششیں جو ہو رہی ہیں یہ اس اسرائیل کو بنانے کے لیے ہو رہی ہے۔ اب اس کے بعد خلافت عثمانیہ، اچھا ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ بتا دیا چابیاں ان کو مل گئی تو انہوں نے ایک معاہدہ کیا جس کو معاہدہ عمریہ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے میں ایک شرط
عیسیٰ علیہ السلام کو ناجائز اولاد کہتے تھے، مریم علیہ السلام پر جانے کیسے کیسے تہمتیں لگاتے تھے. تو عیسائی اور یہودی جتنا ہم اور یہودی یا عیسائی دشمن ہے اس سے زیادہ ہمیں دشمنی تھی. یہ عجیب بات ہے کہ ہم تو مذہب چونکہ رہا ہی نہیں، اب سب کچھ سیاست ہے، تو وہ اس عقیدے کے باوجود کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ناجائز کہتے ہیں، اس عقیدے کے باوجود عیسائی کے ساتھ کیے گئے ہیں. کیوں؟ مفاد، سیاست. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو معاہدہ کیا تھا اس میں شک یہ تھی کہ یہاں پر یہودی آباد نہیں کیے جائیں گے. سمجھا؟ جس طرح کے 370 کے ہٹنے سے پہلے کشمیر میں ایک دفعہ کیا تھی، کشمیریوں کے علاوہ یہاں پر کسی کو زمین خریدنے کی اجازت نہیں ہوگی. سمجھا؟ یہاں کوئی آباد نہیں ہوگا غیر کشمیریوں، یعنی اگر کشمیری نہیں ہے تو وہاں پر بھی یہ شرط تھی اس میں کہ یہاں پر یہودیوں کو آنے کی تو اجازت ہے. سمجھا؟ آ سکتے ہیں، آگے چلے جائیں، لیکن یہاں زمین خریدنے کی اجازت نہیں. اس کی پابندی ہوتی گئی جب تک 1920 تک حضرت عمر کا زمانہ، اور اس کے بعد سلطان عبد الحمید ثانی جو گویا آخری فرمان روا کہے جائیں گے خلافت عثمانیہ کے، ان تک اس کی پابندی رہی کہ وہاں پر یہودیوں کو زمین خریدنے کی یا بسنے کی اجازت نہیں تھی. اس کے بعد 1902 ایک یہودی سہمونی ہرزل کا نام، وہ ایک وقت چل کیا تھا کہ 1914 میں لڑی جنگ عالمی، اس جنگ میں ترکی نے کس کا کیا، جرمن کا. ایک طرف جرمن تھا اور ایک طرف برطانیہ، امریکہ اور روس اور فرانس. تو اب یہ تاریخی غلطی کہی جائے، سیاسی غلطی کہی جائے، جو بھی جو ہونا ہوتا ہے حالات غلطی بنتے جاتے ہیں. اس میں جرمن کے ساتھ کیا اور جرمن کو شکست دی، جرمن کو شکست ہوئی. اب ادھر یہ اتنا جب جرمن کو شکست ہوئی تو یہ کو ہماری انسانیت بھی بھیجیں، پابندیاں لگی ہوں گی، تو یہ مقبول ہوتے گئے، قرض میں ڈوبتے چلے گئے، حکومت چلانا ان کے لیے مشکل ہو گیا. ادھر چلا 1902 میں یہ ایک وقت یہودیوں کا ارزل کی قیادت میں سلطان عبد الحمید سے ملا اور ان سے کہا کہ ہم آپ کا سارا قرض کر سکتے تھا. بہت پہلے سے وہ شروع ہو گئے تھے کہ ابھی سے پہلے ہی نکل رہا تھا، کیا کسی قرض کی مجبوری کی وجہ سے انہوں نے لکڑی کے ساتھ کیا ہو، جو بھی وجہ رہی ہو. تو ان سے یہ کہا کہ آپ کو آپ وہاں پر زمین خریدنے کی اجازت دے دیں، ہم 2-4 ہزار نہیں یا 2-4 ہزار بنانے چاہتے ہیں. غزل تو نہیں آ رہا آیا نا آواز نہیں، تو اجازت مانگی. انہوں نے کہا اس کے جواب میں، اور ہم آپ کو سارا قرض ادا کریں گے. پیسہ مطلب یہ یہودیوں کے پاس پیسہ بہت مطلب ہم سے سارا سود میں کاروبار نہیں کرتے تھے، سونا سارا ان کے پاس تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا سارا قرض ادا کریں گے ترکی کا، جو آپ کا قرض لیا ہے ترکوں کا. شرط یہ کہ آپ ہمیں وہاں پر 2-4 مکان بنانے کی اجازت دے دیں. انہوں نے بہت سا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والا میں مسلمان ہوں، میں پہلا مسلمان ہوں. نہیں تاریخ کو یہ لکھا جائے گا کہ سلطان عبد الحمید نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی جو معاہدہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، اور یہ کہہ کر اس کو دربار سے نکال دیا. لیکن تاریخ کا یہ بھی ایک عملیہ ہے کہ وہی